السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مبارک موقع، مبارک دن، مبارک ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے اور رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے. یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے اپنے وقت مقررہ پر یہ کام کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو بیان فرمایا وہ آپ کی اور ہمارے اور آنے والی نسلیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا. دن و رات کو بھی اللہ نے کہا: واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. دن و رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. چاند سورج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. والشمس والقمر، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے، اس کی کامیابی، اس کے کامرانی اور اس کے فائدے مند کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. کوئی صبح کی دھوپ اگر لیتا ہے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے بنسبت دوپہر کی دھوپ لینے سے. ایک صاحب کو اطلاع ملی: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے اور صبح کا سہانا وقت بھی بہت اچھا ہوتا ہے، دھوپ بھی بہت تازگی ہوتی ہے اور اس کے اندر کیلشیم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، انسان کی رنگت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے 2 مہینے کے بچے کو صبح 11 بجے دھوپ میں لے جا کے ٹھہرا دیا. آدھے گھنٹے میں وینٹیلیٹر پہ جا کے رکھنا پڑا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. اللہ نے جو دھوپ کا ذکر فرمایا جو انسانوں کے لیے نفع مند ہے، فائدے مند ہے، وہ اشراق کے وقت کی ہے. ہم بات کو پوری سنتے نہیں اور پوری سمجھتے نہیں. وہ نیم حکیم قطرے جان، جو آدھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں انہی لوگوں سے ہمیشہ ایمان کو قطع رہا، ایمان کو قطع انہی لوگوں سے رہا.
جو لوگ دین کو مکمل سمجھتے ہیں ان لوگوں سے ایمان کی حفاظت ہوئی، اللہ نے ان سے ایمان کی حفاظت فرمائی، لوگوں کے تعلقات ٹوٹنے سے ان لوگوں نے لوگوں کو بچایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کے ہر وقت کے حیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا، ہفتہ آئے گا اور چلا جائے گا، تاریخیں بدلتی رہیں گی، عمریں بڑھتی رہیں گی۔ اور کوئی لوگ بولتے نا بچے کو دیکھ کے بھائی بہت بڑا ہو گیا، وہ چھوٹا تھا، وہ چھوٹا تھا، وہ چھوٹا تھا، وہ بھی دل میں بولتا ہوگا ہو پہلے آپ کی بالیں جو ہے کالے تھے اب سفید ہو گئے، وہ بھی دل میں بولتا ہوگا بیچارہ۔ اب چھوٹے بچہ جب بڑا ہو رہا تو جو چھوٹا تھا بولے تو اس کے دل میں فیل، میں بچپن سے خواہش کر رہا ہوں میں کب بڑا ہوں، کب بڑا ہونا، میں کب بڑا ہونا، کب گاڑی چلاؤں، کب کار چلاؤں، کب فلاں کلاس میں چلے جاؤں، میں یہ ارادہ کر رہا تھا۔ اور یہ صاحب آگے مجھے کہے تو چھوٹا تھا، اور ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ بھائی آپ کی داڑھی تو پہلے کالی تھی اب تو سفید ہو گئی۔ یعنی یہ وقت یہ عمریں بتا رہی ہیں کہ یہ پرماننٹ وقت کے لیے کوئی انسان نہیں آیا، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد آج تک وہ بچپن کی حالت میں ہے یا وہ جوانی کی حالت میں ہے یا بڑھاپے کی حالت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کم وقت دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، قلیل مدت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے بھیجا ہے۔ اور روح کو بھی اللہ نے قلیل کہا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے متعلق سوال کیا، فرمایا وہ بھی کم مدت کے لیے آئی ہے، اور ڈاکٹر اطباء بڑے بڑے بیٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ 100 سال تک باحیات رہے گا یا کل تک بھی باحیات رہے گا، اتنا کہہ سکتے فی الوقت اس کی کنڈیشن اچھی ہے، فی الوقت یہ صحت یاب ہے۔ ورنہ کرونا کے دور کے اندر 32 50 80 لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ علاج کر کے گھر پہ آئے، دوسرے دن وہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب 35 لاکھ روپے انہوں نے خرچ کیا اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے، گھر پہ آئے دوسرے دن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی قلیل مدت کے لیے رکھی ہے، چند دنوں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر ہمیں بھیجی اور کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اپنے اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اپنے عمل میں پورا اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کثیر اعمال کو اللہ کی ضرورت ہے، زیادہ اعمال اللہ کی ضرورت ہے، ہاں کثرت عمل بھی اگر عمل صالح میں ہو، کثرت عمل بھی اخلاص نیت میں داخل ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، اور زمانہ آدم علیہ السلام کا بھی زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی زمانہ، ادریس علیہ السلام کا بھی زمانہ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا بھی زمانہ، داؤد و سلیمان علیہ السلام کا بھی زمانہ، آج جو وقت گزر رہا یہ بھی زمانہ، اور ہم جانے کے بعد ہماری نسلیں یہاں بیٹھے گی وہ بھی زمانہ، قیامت آئے گی تب تک وہ زمانہ مراد ہے۔ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے تباہی میں ہے، بڑی ظلمت میں ہے، بڑے اندھیرے میں ہے، بڑے گمراہ میں ہے۔ لیکن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈیوائڈ کر دیا ان دونوں کو، پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے ان کا راستہ الگ ہے۔ پھر اور ایک مقام پہ فرمایا ان الذین کفروا، مگر جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کا راستہ الگ ہے۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کا راستہ الگ ہے۔ دو ہی راستے اللہ نے دنیا کے اندر دے کر بھیجا ہے، قال اللہ قال رسول کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بہترین راستہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت کرو، یہ بہترین راستہ اور بہترین طریقہ ہے۔ اور جو طریقہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنے مال کو بیجا صرف کرتے ہیں، اپنے مال کو پانی کی طرح ضائع کر دیتے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک شیطان کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے۔ اگر کوئی کہتے کہ میں اس پہ چلتا ہوں، میں اس پہ چلتا ہوں، میں تو اپنے وے پہ چلتا ہوں، میں تو اپنے راستے پہ چلتا ہوں، تو فرمایا وہ کون شیطان ہے، وہ کون شیطان ہے۔ اللہ نے دو ہی راستے دنیا کے اندر دے کے بھیجے ہیں، دو ہی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، قرآن و حدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تھامے رکھنا،
اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کے دامن بچائے رکھنا، جب تک اگر اس کے جب تک اس کو تھامے رکھو گے، جب تک میرے صحابہ کے اتباع اور اقتداء کرتے رہو گے، تب تک تم فلاح پہ رہو گے، کامیابی پہ رہو گے۔ اگر تم نے میرے صحابہ کے دامن کو چھوڑ دیا، قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، حدیث کے دامن کو چھوڑ دیا، تو پھر گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، ضلالت کی طرف چلے جاؤ گے، اور ظلمت کی طرف چلے جاؤ گے، اندھیرے کی طرف چلے جاؤ گے۔ پھر حیوان اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ وہ بھی تو کھاتا پیتا ہے، وہ بھی تو اپنی آرام مستی کرتا ہے، وہ بھی اپنی آزادی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزاد زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، نفس دے کر، نفس کے تابع رہ کر، شریعت دے کر، شریعت کے تابع رہ کر، تلک حدود اللہ، اللہ نے جو حدود بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی کہا اللہ نے، یہ نہیں کہ وہ تم جھگڑے گئے ہو تمہارے اوپر زبردستی لاگو کر دیا جائے گا، نہیں، لا معاملے میں زبردستی بھی نہیں ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے اس کے مسائل الگ ہے، صحت مند ہوتا ہے اس کے مسائل الگ ہے، مسافر ہوتا ہے اس کے مسائل الگ ہے، بچہ ہے اس کے مسائل الگ ہے، خاتون ہے اس کے مسائل الگ ہے، جوان ہٹا کٹا ہے اس کے مسائل الگ ہے، بوڑھا ہے اس کے لیے اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا، خواتین کے لیے اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ باہر کی ذمہ داری اللہ نے ان کو نہیں دی، اللہ نے ان کو باہر کے حکم نہیں دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نان و نقطے کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اس چیزوں میں اللہ نے ان کو پابند نہیں بنایا، بچوں کو پابند نہیں بنایا، ناقل کو پابند نہیں بنایا، کم عقل کو پابند نہیں بنایا، پاگل کو پابند نہیں بنایا۔ اللہ نے صحت مند انسانوں کو، باعقل، باصلاحیت، باکمال انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا ہے۔ ہم اور آپ پابند ہیں شریعت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان بھی فرمایا۔ آپ کی اور ہماری بات جھوٹ ہو سکتی ہے، فرمان نبی کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، اس پر چلنا بھی آسان، اس پر عمل کرنا بھی آسان، اس کو یاد کرنا، یاد رکھنا اس کو بھی آسان، اس کو عام کرنا بھی آسان، کوئی مشکل نہیں۔ دین کے مرحلے کو ہم نے نہیں سمجھا، احکام شریعت کو ہم نے نہیں سمجھا، قرآن و حدیث کو ہم نے نہیں سمجھا، صحابہ کو ہم نے نہیں سمجھا، ائمہ و تابعین کو ہم نے نہیں سمجھا، اولیاء کو ہم نے نہیں سمجھا۔ جب نہیں سمجھا تو مشکل ہے، سمجھا تو مشکل نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھے کہ 1 لاکھ روپے قرض حسنہ کے طور پہ دے، تو میں بولوں گا ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا تعلق ہے، کیوں نہیں دوں گا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں آپ بھی بولیں گے برابر دوں گا، آپ ہمارا تعلق ہے، ہمارے قریبی ہے، برابر ہم دیں گے۔ اہل غیرت آنے جانے والا جان میں پہچان تو میرا مہمان، وہ آ کے اگر ہم سے پوچھے 1 لاکھ تو بولے ادھر نکلو۔ جس کو جانتا اس کو 1 لاکھ کے اپنی جان دینے کو قربان تیار ہے، جس کو نہیں جانتا کوڑی دینے کو تیار نہیں ہے۔ شریعت کو ہم نے نہیں جانا، اگر جانا ہوتا تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہماتن ہم ہر چیز کو قربان کرنے تیار کرتے تھے، قربان کر دیتے، قربان ہوتے رہتے۔ جس طرح نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرح ہم بھی قربان ہوتے ہی رہتے تھے۔ ہم توڑتے نہیں کبھی رمضان کے اعمال کو، بقرعید کی قربانی کو، محرم کے اعمال کو، اور جس دیگر معاملات کے روزے اور نفل عبادات کو ہم توڑتے نہیں اگر ہم شریعت کے پابند ہوتے، شریعت سے محبت ہوتی، قرآن سے وابستہ۔ محبت کا دعویٰ الگ ہے، عمل الگ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان تو لے آئے، اور کیا ایمان لائے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، عمل والا ایمان۔ آج بولے نا بھائی انشاءاللہ ضرور آؤں گا، بھائی بولتا انشاءاللہ بول رہے آنے کا نہیں آنے کا، دو مطلب ہم نکال دیں گے۔ حدیث میں تو ایک ہی انشاءاللہ کہا گیا، ایک ہی صداقت ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ کون سا انشاءاللہ آنے والا یا صرف ارادہ کرنے والا؟ الامان والحبیب۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان تو بڑے خسارے میں ہے، مگر جن لوگوں نے ایمان لے آیا ہے، ایمان باللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام پر، اللہ سے ہونے کا یقین اور ذات و صفات کو جن لوگوں نے مانا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اپنی نبی ہونے اور آپ کے اوپر جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے اس کو تسلیم کیا، عمل کے اعتبار سے ہر میدان پر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیا۔
رشتے داروں کو کبھی اس وقت بلاتے ہیں جب فنکشن ہو، شادی بیاہ ہو، رسم و رواج ہو، لیکن پڑوسی کو تو ہر دعوت میں شریک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا قریبی ہے۔ اور شریعت بھی ایسی ہے کہ ہمارے ہر عمل میں شریعت ہونا چاہیے، اس کو الٹا کر دیں گے، شریعت کے ہر احکام پر ہم داخل ہونا چاہیے۔ شریعت تو اپنی جگہ ہے، احکام ربانی، احکام قرآن، احکام احادیث، اقوال صحابہ، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ آدمی عمل کرے یا نہ کرے اس کی زندگی کٹ جائے گی، جو عمل کرا اللہ فرماتے ہیں سیدھا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو عمل نہیں کرا تو فی ناری جہنم، اس کا راستہ تو جہنم ہو جائے گا۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل مدت دے کر بھیجا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم بڑے ہو کے اس عمر کو پہنچ گئے، اب دیکھتے ہی دیکھتے بڑھاپا ہمارا چلا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے فیلڈ، اپنے لیول، اپنے مقام، اپنے ماحول کے اعتبار سے فکر پیدا کرتا ہے۔ بچہ ہے تو بچوں کی فکریں ہوتی ہیں، اگر وہ گیم کھیل رہا ہے تو میں بھی یہ گیم کھیلوں گا، اس کے پاس وہ ہے تو میرے پاس بھی وہ ہونا چاہیے۔ جوانی آ گئی تو وہ اپنی فکر کرتا ہے کہ وہ ایسے مال سیونگ کرتا ہے تو میں بھی کروں گا، وہ مکان بناتا ہے تو میں بھی بناؤں گا۔ اولاد ہو گئی تو پھر ایک فکر پیدا ہے کہ اس بچوں کو وہ پڑھاتا ہے تو میں بھی اپنے بچوں کو وہ بنا کے لے جاؤں گا۔ ہر وقت ہم سامنے والوں کو، دائیں بائیں، آگے پیچھے والوں کو دیکھ کر ہم نے مقابلہ بازی، انہی چیزوں میں ہم نے اپنا سارا وقت گوا دیا ہے۔ جذبہ عند اللہ ہمارے اندر باقی نہیں رہا۔ سجدہ جب نہیں ہوگا تو جذبہ عند اللہ بھی باقی نہیں ہوگا۔ سجدہ ہوگا تو واسجد واقترب، اپنے سجدے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا تھا انسان۔ اللہ نے بھی جو عبادتیں، جو نمازیں، جو سنن، جو نوافل، جو شریعت، جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ ہمارے صحت کے دائرے میں۔ پنج وقتہ نماز کا معاملہ، روزہ رکھنے کا معاملہ، یا تہجد میں اٹھنے کا معاملہ صبح صبح، یا اشراق کی نماز پڑھنے کا معاملہ، یا رات میں جلد سونے کا معاملہ کیوں نہ ہو، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کے بعد کیوں نہ ہو، سنت کے مطابق پانی چشکیاں لے کر پینے کا معاملہ کیوں نہ ہو، مسواک اپنے دانت صاف کرنے کا معاملہ کیوں نہ ہو، آنکھ صاف کرنے کا سرمے کا معاملہ کیوں نہ ہو، اپنے بغل اور اپنے جسم پر خوشبو لگانے کے لیے عطر کا معاملہ کیوں نہ ہو، کھانے کے لیے کھجور کی غذا کا معاملہ کیوں نہ ہو، ہر طریقے، ہر شریعت، ہر احکام، ہر سنت کو اللہ نے ہمارے صحت کے دائرے میں بنا دیا، پھر بھی ہم کو سو دور کیوں؟ ہمارے نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں اس کی فکریں اور اس کا ذوق، اس کا شوق اس لیے نہیں ہے، ہم نے اس کو وہ پیغام دیا ہی نہیں، ہم نے وہ باتیں ان کو بتائی نہیں، ہم نے وہ احکام ان کو نہیں سکھایا، وہ طریقہ ان کو نہیں بتایا، وہ اثر لینے والی زبان سے نہیں بتایا۔ لیٹے لیٹے بچے سے کہتے تو جا قرآن پڑھ کے آ، تو جا نماز پڑھ کے آ، تو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے کیسے گزار کے آئی؟ اس کا جواب کوئی بیٹھ کے لکھنے کی کوشش کرنا، اللہ اگر مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں، اگر اس کا جواب ہے تو ایک مضمون بنا لینا، اخباروں میں ڈالنے کے لیے، واٹس ایپ پہ ڈالنے کے لیے، فیس بک میں ڈالنے کے لیے، انسٹاگرام پہ ڈالنے کے لیے، ٹیلی گرام پہ ڈالنے کے لیے، نہ جانے کتنے ایپس نے سب میں ڈالنے کے لیے، اپنی واہ واہ اور کمنٹ پاس کر کے اس کو پڑھ کے خوش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ دیکھ لینا، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے پوچھ لینا کہ مولا یہ میرے احکام، یہ میری زندگی کے فہرست ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جب بھی انسان بولتا ہے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، فرشتے عبادت کر لیتے ہیں، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو دونوں جانب فرشتے ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، کبھی اپنے عمل ہم بیٹھ کے نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو ضرور کہتے لوگوں سے پریشان ہے تو بھائی اپنے ڈائری لکھ، اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے تو ڈائری ثبوت ہوگی تیرے دشمنوں کے لیے، اس کی جان کی حفاظت نہیں کر رہے تو اگر تجھے قتل بھی کیا جائے تو ڈائری تیرے لیے ثبوت ہوگی۔ جان کی حفاظت کیسے کرنا، گھر میں محبت کا ماحول پیدا کرنا، اس کی فکر نہیں، ڈائری لکھ، پول کھل جائے گی ان لوگوں کی۔ اپنی لڑکیوں سے کہہ رہے سسرال میں جانے کے بعد
جب بھی ساس کچھ بولے، شوہر کچھ بولے، نند کچھ بولے تو فوراً ڈائری لکھ دینا، اور ان کو نظروں میں آئے جیسا رکھنا. اگر یہ لوگ پڑھ لے تو ڈر جانا، گھر ڈائری لکھ کے سب کو بھیجنے کے آئیں گے. کبھی اپنی بھی ڈائری لکھنے، اپنی جیتے جی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہمیں کہا جائے گا مرحوم صاحب تھے، میت تھے، جنازہ تھا، فلا فلا، اس سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ بھی تو ہم لیں. یہ سال، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں، اعمال کا جائزہ بھی تو ملے. حقیقت میں ہماری عمریں گھٹتی جا رہی ہیں، بڑھتی بھی جا رہی ہیں. دنیا کے اصول اور دنیا کے ضوابط کے اعتبار سے ہماری عمریں بڑی ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر کو گھٹا رہے ہیں. دنیا کے نظر میں جس کے بعد سفید ہے وہ بڑا ہے، جس کے بعد سیاہ ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو وہی چھوٹا ہے جس کے بعد سفید ہو چکے ہیں. جس کے بعد سفید ہو چکے ہیں، اگر وہ زیادہ بڑبڑائے تو لوگ کہتے ہیں میں کہیں کو پکار رہی اس عمر میں، 2 پیرا قبر میں لٹکا کے. نازیب الفاظ، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دونوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا ہے، یا ایک کو 10 سال پہلے پیدا کیا، ایک کو 10 سال کے بعد پیدا کیا، اللہ نے اگر متعین کر لے، سمجھے، فرض کر لے اس بات کو، دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی عمر دے کے بھیجے. ایک کو 10 سال پہلے آ گیا اور ایک بعد میں پیدا ہوا. اب اس کے بعد جب سال بدل جائے، 2022 کا اگر نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس عمر میں دونوں میں بڑے کون ہیں؟ آپ بولیں کہ جس کی عمر 11 سال ہے وہ بڑا ہے، اور جو ابھی پیدا ہوا وہ تو چھوٹا ہے. لیکن آخرت کے اعتبار سے دیکھیں دونوں کی بھی عمر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دیا، قلم کو چلا دیا، نون والقلم وما یسطرون. ہمارے پلاننگ تو ابھی پیدا ہوئی، اللہ نے پہلے قلم کو بنا دیا، لکھ دیا، حکم دے دیا قلم کو لکھ دے. سب ہماری عمریں، ہمارا رزق، ہمارا کھانا پینا، ہماری تنخواہیں، ہمارا پیسہ جتنا آئے گا، جتنا جائے گا، جتنا تباہ ہوگا، جتنا نقصان ہوگا، جتنی پریشانی اٹھائیں گے، وہ ساری چیزیں اللہ نے کتاب میں رجسٹر کر دی ہے دنیا کو بنانے سے پہلے. اب وہ 11 سال کا ہوا، 100 میں 11 اگر نکالتے ہیں تو 80 سال اگر اس کے باقی ہیں، اور جو ابھی پیدا ہوا اس کو اگر دیکھتے ہیں تو 99 سال اس کے باقی ہیں. رات گئی اور دن آ گیا تو اس بات کا ہمیں جائزہ دوسرے دن پہ، کل جو گزرا اس سے بہتر میرا آج کا دن گزرنا چاہیے. کل جو گناہ مجھ سے ہوئے تھے، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ گناہ آج مجھ سے کم ہو جائے. کل جو نافرمانی ہوئی تھی اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں سے، اڑوس پڑوس سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے غلام نوکر چاکر سے، آج میں وہ بات نہ دہراؤں، آج وہ گناہوں میں نہ دہراؤں. اس بات کا خیال کرنا، اس بات کی فکریں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. دن و رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے. یہ رات کا آنا اور دن کا چلا جانا، پھر رات کا بچھونے کی طرح پورا پھیل جانا، پھر دن کا اجالے کی طرح چڑھ کے آنا. ہر موسم کے ہر وقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کرنا، چاش کے وقت کو بیان کرنا ہے، رات کی تاریکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. مومن کے لیے، سمجھدار انسان کے لیے وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے. مال چلا جائے، دولت چلی جائے تو پھر دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن اگر عمر چلی جائے، وقت چلا جائے تو پھر دوبارہ نہیں آ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ دوبارہ وقت آ جائے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عیسوی سال ہمارا نہیں ہے، ہجری سال ہمارا ہے. عیسوی سال بھی ہمارا ہے، ہجری سال بھی ہمارا ہے، اس لیے کیلنڈر پہ دونوں تاریخیں رقم کر دی جاتی ہیں. بات نظریے کی چل رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکہ المکرمہ سے مدینے کی طرف جب ہجرت فرمائی، اس وقت سے سال کے ابتدائی ہجری سال کا آغاز لکھنے کا، تاریخ رقم کرنے کا حکم دیا صحابہ کو. ہر دور میں، ہر زمانے میں صحابہ موجود تھے. اس وقت جب سال بدلتا تھا، کسی نے نئے سال کے ماہ محرم الحرام پر جشن کا موقع نہیں بنایا، عید کا موقع نہیں بنایا،
فرحت اور خوشی کا موقع نہیں بنایا، کوئی ایسے رسم و رواج کا اہتمام نہیں کیا کہ جس سے اس کا نام عید کا دیا جائے اور اس کا نام خوشی کا دیا جائے یا اس کا نام مبارکبادی کا نام دے دیا جائے۔ یاد رکھیں یہودیوں نے اپنے کام، اپنے مشن میں، اپنے میدان میں بہت آگے، ان کا جو علاقہ ہے، ان کا جو حدود ہے، ان کی جو سطح زمین ہے وہ آندھرا اور تلنگانہ کے ملا کے اتنا علاقہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ زمین کے اتنے فتین ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، پوری دنیا پر ان لوگوں نے ڈالر کو نچانا شروع کیا، پیٹرول کے داموں کو بڑھانا اور گھٹانا ان کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ، سونے اور چاندی کی قیمت کو بڑھانا یا گھٹانا ان کے ہاتھ میں۔ ان لوگوں نے ایسا بڑھاوا، ایسا چڑھاوا دیا جیسے سونے کے سکے ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں تھے، دینار اور دینار کے نام، درہم کے نام سے سونے کے سکے نوابوں کے دور میں بھی چلتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہمارے خزانے سے، ہمارے گھروں سے، آبا و اجداد سے ختم ہو گئے۔ یہودیوں نے ایک کاغذ تیار کر دیا، فرمایا ایک دینار کے بدلے ہم 5 دینار کا کاغذ بتاتے ہیں، اگر آپ 1 دینار لے کر مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو 1 کلو گوشت ملے گا، اگر یہی کاغذ کا ٹکڑا جس پہ ہمارا اسٹامپ ہے اگر یہ لے جا کر اگر آپ بازار میں دیتے ہیں تو اس میں 5 کلو گوشت اگر آپ لے سکتے ہیں، اس کو اتنا سامان آپ زیادہ لے سکتے ہیں۔ ہر وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے مٹکوں میں، گھروں میں، زمین میں دفن سکے اور سونے چاندی جو پڑے ہوئے تھے وہ سارے لے جا کر یہودیوں کے خزانے میں، یہودیوں کے گود میں ڈال دیے کہ ہمیں وہ 5 دینار والا کاغذ دے دیجیے۔ اس طرح ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے آبا و اجداد سے سونا اور چاندی کو لوگوں نے چھین لیا۔ پھر کیا تھا؟ پھر سارے دینار و درہم، سارے سونے اور چاندی کے سکے ان کے پاس چلے گئے۔ اب وہ اپنے سونے اور چاندی کے دام کو بڑھانے اور اٹھانے بڑھانے کے لیے کھیل کھیل رہے دنیا کے اندر۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن لوگوں نے ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے کھانے پینے میں جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، شاید کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہوگا یا کوئی ملک ایسا ہوگا جو یہودی کے بنائے ہوئے پروڈکٹ، یہودی کے بنائے ہوئے ساز و سامان استعمال نہیں کرتا ہو۔ ان لوگوں نے افراد پہ محنت کی، سامان پہ محنت کی، اشتہار پہ محنت کی، ایڈورٹائز پہ محنت کی۔ ہماری جو محنت ہے، میں اپنے دشمن کو صفایا کر دوں گا، میں اس کے دانت کھٹے کر دوں گا، میں اس سے بڑا ہو کے دکھاؤں گا، میرے پاس مال اتنا ہے، اس کے پاس کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، آپ بتائیں گے میدان میں اتر تو دیکھ۔ ہم ان چیزوں میں ہم نے اپنے سارے وقت کو ضائع کر دیا۔ آپسی اختلافات، آپسی لڑائی جھگڑے فتنے فسادات میں ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ ہم نے نہ اپنے بزنس کے ذہن کو آگے بڑھایا، نہ ہم نے دعوت کے ذہن کو آگے بڑھایا، نہ صحت جسمانی بنانے کے لیے ہم نے اپنے ذہن کو بڑھایا۔ بچے کو پڑھایا ضرور لیکن صحت کا خیال نہیں کیا، صحت کا خیال کیا تو عادت کی تعلیم نہیں دی۔ ہٹا کٹا تو ہے لیکن چبوتروں پہ بیٹھ کر آنے جانے والے بچوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ہم ایک فکر لے کر بیٹھتے ہیں تو چاروں طرف کی فکروں کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے سال کا آغاز فرمایا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے اس تاریخ کو ان لوگوں نے عیسی قرار دیا، جو سورج کو دیکھ کر تاریخ متعین کی جاتی ہے۔ صبح کے 12 کے بعد PM شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت جب روٹی ایک طرف پکتی ہے تو اس کو پیزا اور تندور کا نام دیا جاتا ہے، جب دو طرف پکتی ہے تو اس کو پراٹھے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو بالکل جب سورج بالکل غائب ہو جائے اس کی جگہ جب رات چھا جائے، دن کس کو کہتے ہیں؟ مکمل ہونے کا۔ اسی لیے شریعت نے نماز مغرب کے وقت چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ دن اصلی شرعی اعتبار سے یہاں شروع ہوتا ہے، پورا موسم چینج ہو جاتا ہے یہاں سے۔ صبح تو بس سورج ڈھلتا ہے، تپش کشش اس کی ختم ہو جاتی ہے، بالعصر سورج گرمی کو، شعاعیں کو نچوڑا جاتا ہے تو گرمی ختم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت جب دن بدلتا ہے انسان کے آرام کر کے اٹھنے کے بعد، دوپہر میں کبھی قیلولہ کر کے فریش ہو گیا میں تو
آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ سو کے کہتا ہے تازگی آ گئی، پھر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اور نیند سلا کر صبح کتنی تازگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرماتے، اور کہتے ہیں صبح کی مبارکبادی بھی دے رہے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کے سانس لینے کی، کچھ تو ہے صبح کی سانس میں۔ ان لوگوں کو کیا معلوم جو 12 بجے اپنی دکانیں کھولتے ہیں، ان سے پوچھے جو تہجد پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں جو اشراق اور چاش کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بتائیں گے اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ جب ماہ محرم الحرام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے، مفسرین نے، مفکرین نے، علماء نے، حفاظ نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، ابدال نے، کسی عالم کسی مفسر نے یہ بیان نہیں دیا نہ اپنے عمل سے دہرایا کہ ماہ محرم الحرام ہمارے لیے نیا مبارک سال ہے، بلکہ اعمال کا جائزہ ہر ایک نے یہی کہا۔ دن بدلتا ہے، عمر بڑھتی ہے، سال بدلتا ہے، مہینہ بدلتا ہے، تو حضرات نے یہی بیان دیا ہے، اور حضرات نے، علماء نے یہی کہا ہے اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ اللہ فرمائیں گے زندگی دی کیسے گزاری، مال دیا کہاں خرچ کیا، جوانی دی کہاں خرچ کیا، علم دیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ اب آپ بولیں کہ علم سے مراد اہل علماء ہی ہیں، اگر اہل علماء ہے تو حدیث میں یہ کیوں کہا گیا بلغ عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک بات اگر آپ کے اندر ہے تو وہ علم آپ کے اندر موجود ہے۔ علم کا سلسلہ تو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی کر دیتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد بچہ ماں کو پہچانتا ہے، یہ علم ہے۔ جب بچہ بے زبان بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، وہ انسان کیا خدا کو نہیں پہچان سکتا؟ کیا اس کی شریعت کو نہیں پہچان سکتا؟ کیا خدا کے احکام کو نہیں پہچان سکتا؟ جب ماہ محرم الحرام میں مبارکبادی دینے کہ اس کا نہ کوئی تصور ہے، تو پھر اس نئے سال کے موقع پر ہمارے نئے کپڑوں کا پہننا اور گھروں میں نئے ڈشوں کا بننا۔ اگر حکومت نے چھٹی دی ہے تو بیٹھو اپنے گھر میں عبادت کر لے، بچوں کے ساتھ آپ کہیں جانا ہے تفریح کر لے، حسب معمول جو اتوار کا معمول ہوتا ہے اپنا معمول بنا لیں، لیکن نئے سال کے نام پہ اگر کپڑا پہن لیا تو وہ کپڑے بھی ہم پہ لعنت فرمائیں گے۔ نئے سال کے نام پر ہم نے کسی کو مبارکبادی دی تو وہ مبارکبادی بھی ہم پر لعنت کرے گی۔ ایک دن مرنا ہے پھر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے پھر موت ہے، یاد رکھ تو ہر آن آخر موت ہے، مکتوباً انجان آخر موت ہے۔ ایک روز تو نے آیا، ایک دن ہے تجھ کو جانا، رہنا نہیں ہے تجھ کو، جاری تیرا حشر ہے، جاری تیرا سفر ہے۔ پھر قبر کیا کہتی ہے؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، تو چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں۔ محلوں میں مخمل پہ سونے والے شاہو گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ وقت کی تنگدامنی ہے، بات کو میں اپنی یہی ختم کرتا ہوں۔ خدا را نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے، درخواست ہے، آج رات کے اس معاملات سے بہت زیادہ دور رہیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کی تنگدامنی کی وجہ سے پورا عنوان کبھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً نوجوان حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیں حالات کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے سال مہینے میں گزر جائے گا اور مہینہ ہفتے بھر کا گزر جائے گا، ایسا لگے گا کہ ایک ہی ہفتہ ہوا، اور ہفتہ ایسا لگے گا کہ دن بھر گزر گیا، اور دن ایسا لگے گا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، اور گھنٹہ ایسا لگے گا ایک گھاس کا تنکا جلانے سے جتنا وقت میں جل جاتا ہے، بس اتنی دیر میں 1 گھنٹہ دیکھے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال وقت بہت امانت ہے، اور حالات میں دیکھیں سعودی عرب کی سرزمین مقدس
جہاں کے دھول، جہاں کے گرد و غبار جس کو ہم شفا سمجھتے ہیں، مدینے کی دھول اور گرد و غبار کو، جہاں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانثار صحابہ نے جان توڑ قربانیاں دے کر فتح کیا تھا اور امن کی جگہ بنائی، جو قرآن کریم نے اس آیت کا حصہ اللہ نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا شہر ہے۔ اور شہر کے اندر بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کہ جمعہ کی دن جو عید المؤمنین کا دن ہے، اس دن کو چھٹی کو رد کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا۔ اتوار کے دن ہو، اتوار کے دن کو ہی سرکاری تعطیل منائی جا رہی ہے اب۔ پھر اس سے بڑی افسوس جو حدود حرم ہیں، جو حدود ہیں جہاں پہلے لکھا ہوا تھا کہ غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اب وہ حدود کو بھی نکال دیا گیا کہ یہاں پہ غیر مسلم بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جو چیزیں پابندی تھی، نامحرم عورتیں اکیلی نہیں آ سکتی، اپنے محرم کے ساتھ اس کو آنا پڑے گا، چچا یا بھائی یا شوہر یا والد کے ساتھ آنا پڑے گا، اس کو بھی کینسل کر دیا، اس کو بھی منقطع ان لوگوں نے کر دیا۔ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے۔ جن چیزوں کو ہم مثال دے کر بیان کرتے تھے اور جن چیزوں کو ہم مثال سمجھ کے لوگوں کے سامنے ایک جذبہ، ایک اعتماد پیدا ہوتا تھا، آج اس کو مثال دینے کے لیے کچھ چیزیں باقی نہیں رہ گئی۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ اپنے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہی سوال فرمائیں گے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے۔ اور سال کے تبدیل کے موقع پر خصوصاً نوجوانوں کو اس بات کا جائزہ لینا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 12 سال کی معصومانہ زندگی، جو آپ کے اندر یہ جذبہ، یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، اپنے چچا سے کہتے چچا میں بھی آؤں گا آپ کے ساتھ بکریاں چرانے، میں بھی آؤں گا آپ کا ہاتھ بٹانے، مجھے گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کی یہ فکریں، اور امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ تو سال بدل رہا ہے تو نوجوانوں کو خیال ہونا چاہیے کہ اس عمر تک ہمارے ماں باپ نے ہمیں بٹھا کر کھلایا پلایا، جان توڑ قربانی دی، خون پسینہ ایک کر کے ہمیں پڑھایا۔ اب سال بدل رہا ہے تو ہمارے علم عمل میں، ہمارے کردار میں اور ہماری نوکری یا تجارت میں کیا تبدیلی لانی چاہیے، اور کس اعتبار سے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بعض ماں باپ ایسے متحرک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی خدمت لینا پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے اپنا ہی سیویل کرتے چلے جائیں۔ ماں باپ اگر نبی بولیں، اگر نبی بتائیں، کوئی تقاضا سامنے نہ رکھیں تو ان کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے، ہر اعتبار سے ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری عمر بڑھ رہے ہیں، لیکن والدین کی عمریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ان کے کندھے کمزور ہو رہے ہیں۔ وہ لکڑیوں کو سہارا نہیں مانتے، اپنی اولاد کو کمزور کندھوں کا سہارا مانتے ہیں۔ نوجوانوں کی اور طاقتور انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن جائے، اور گھر کے اندر کیا زیادتی ہم اپنی خدمت کے طور پہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور رات کے 12 بجے جو بے حیائی اور ننگا ناچ جو چیخ پکار ہے، شریعت کا دور دور تک اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خدا را اگر وہ وقت کسی نہ کسی بہانے موقع سے اگر آپ جاگ بھی رہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اس موقع مناسبت سے والعصر کی تلاوت کرتے رہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے اور سچائی اور حق بات کہنے کی جن لوگوں نے اپنے اندر طاقت پیدا کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا کام لیا، دین کا کام لیا، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں، ملک اور ملت، قوم ملت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے۔ اس لیے نوجوان حضرات خصوصاً اس بات کو سمجھیں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو، بے راہ روی آپ زندگی گزارتے رہیں گے، نشے میں مست چور ہوتے رہیں گے۔ اندازہ لگائے اگر آج آپ کی یہ حالت ہوگی تو آنے والی نسلیں آپ کی کیا کرے گی؟ اس سے آگے بڑھ جائے گی، بے حیائی اور بڑھتے جائے گی۔ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ دنیا پر ہم پردہ تو ڈال نہیں سکتے، لیکن اپنی آنکھوں پہ ہم ضرور پردہ ڈال سکتے ہیں۔ کسی کا فون بند تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر دل میں تقویٰ، خدا کا ڈر اور محبت تو اس کے اندر پیدا کر کے اس کو اس لائق ہم بنا سکتے ہیں، یا اس کو القاب سے ہم پکارتے ہیں کہ یہ خدا والا ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اپنی دل کی کیفیت اپنے بند کمرے میں جائزہ لینا، اس بات کی ضرور کوشش کریں۔ خدا را اس راتوں کے اندر باہر نکل کے چبوتروں پہ اور روڈوں پہ لوگوں کے ساتھ پھر کر لوگوں کو شہ نہ دے، لوگوں کو ترجیح نہ دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ کی ریالی میں ہم بھی شریک ہیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے غیروں کی نقالی کرنے پر سخت مخالفت فرمائی۔
یہاں تک کہا، یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کے لیے بہت بڑی بات ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو لوگ جس قوم کی نقل کرتے ہیں وہ ان میں سے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو پوری شریعت نہیں پتا تو نہیں پتا، لیکن جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس رسول کی باتیں اگر آپ کے کان میں ڈالی گئی ہیں تو آپ کے اوپر اب فرض بنتا ہے خود بھی ایسی بے حیائی سے روکے، اوروں کو بھی اپنی بے حیائی سے بچائیں۔ اگر کوئی مبارکبادی دے تو ان کو بتائیں کہ زندگی کم ہونے کا احساس ان کے اندر دلائیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے جا مال خرچ کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ جس نے شادی بیاہ کا، ایک صاحب نے اردو میں اشتہار چھپایا، شادیوں میں غیر ضروری اخراجات ایک لمحہ فکر ہے ہمارے لیے۔ نوجوانوں کو اس بات کی فکر کرنا، جو مضمون آپ کے پاس اردو میں پہنچا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بولے میں تو نماز نہیں پڑھا سکتا، میں تو بیان نہیں کر سکتا، میں خطیب نہیں بن سکتا، میں خطبہ نہیں دے سکتا، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو بات اللہ اور اس رسول کی آپ تک پہنچی، آپ اپنی زبان میں، انگلش زبان میں، ہندی میں، تیلگو میں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ امت تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بے حیائی کی باتوں کو، جیسے یہ بدعات کے بارے میں، خرافات کے بارے میں، بے جا مال خرچ کرنے کے بارے میں ایسے اشتہارات چھپا کے جگہ جگہ لگا کے لوگوں کو آگاہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جس کے پاس جو طاقت دی اس کو وہ استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے چڑیا نے جواب دیا تھا کہ چڑیا جب چونچ میں پانی لے کر ابراہیم علیہ السلام کے نارے نمرود کو بجھانے جا رہی ہے، وہ آج جو 40 دن تک لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور 1 ہفتہ لگا پوری لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے، ذخیرہ معلومات کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اتنی بڑی آگ جو قریب جا نہیں سکتا، قریب گزر بھی نہیں سکتا۔ جب چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی تو شیطان نے پوچھا تیرے چونچ بھرے پانی سے، چلو بھرے پانی سے نارے نمرود تھوڑی بجھ جائے گا؟ چڑیا نے جواب دیا اللہ نے جو پیر، جو ہاتھ، جو پر، جو چونچ مجھے دیے ہیں میں اس کا ضامن ہوں۔ اللہ نے جو طاقت مجھ کو دی ہے میں اپنی طاقت استعمال کر رہی ہوں، میں اللہ کے سوال سے بری ذمہ ہو جاؤں گی۔ کل کے دن اگر اللہ مجھ سے سوال کرے میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے خلیل، میرے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ اس کے جواب کی میں آج تیاری کر رہی ہوں۔ اللہ کل قیامت میں ہم سے سوال کریں گے نبی کا دین مٹ رہا تھا، اسلام کو مٹایا جا رہا تھا، بے حیائی عام ہو رہی تھی، تم نے مسجدوں میں قال اللہ قال رسول کی باتیں سنی، لیکن اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنے مال، اپنی استطاعت، اپنی ہنر، اپنی صلاحیت، اپنے نالج کے مطابق تم نے کیا کام کیا؟ امت کی فلاح کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ تمہاری جوانیاں کہاں خرچ ہوئی؟ تمہاری طاقتیں کہاں خرچ ہوئی؟ تمہارا مال کہاں خرچ ہوا؟ تمہارا جسم کہاں لگا؟ تم کس خدمت کے لیے اپنے ہاتھ کو تم نے قربان کر دیا؟ تمہاری خدمت کے لیے 18,000 مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا، تمہاری ماں باپ کے لیے ہم نے تمہیں شفقت کا سایہ بنا کر دے دیا تھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تم نے کیا کیا کیا؟ اللہ سوال کریں گے۔ جوانوں اس بات کا خیال رکھیں، فکر پیدا کریں کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہم جس اعتبار سے خدمت کر سکتے ہیں، محلے کے اعتبار سے، گلی کے اعتبار سے، سطح کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، دیہاتوں کے اعتبار سے، غربت کے اعتبار سے، سلم علاقوں کے اعتبار سے، جہاں جو چیز ہم خدمت کر سکتے ہیں، مال کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کریں۔ یہی ایک کام دین نہیں، دین کے اللہ نے 70 شعبے بنائے ہیں، بہت سارے کام ہیں دین کے، ایک ہی دین نہیں مسجد کا بنوانا، ایک ہی دین نہیں مدرسے کا بنوانا، ایک ہی دین نہیں ہے کہ کسی کو دین کی بات بتائے، بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کو آپ دین کی طرف رہبری کریں گے، گناہوں سے روکیں گے، جن کو اپنا تعارف کرائیں گے، جس کو انسانیت کا درس دیں گے، جس کو انسانیت کا پیغام دیں گے، جس کو ادب کی تعلیم دیں گے۔ ارے قرآن نے یہ بھی تو کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنی پیاری بات ہے، قرآن نے کہا، یہ نہیں کہا غیروں سے بات کرو تو ایسے کہو، عیسائیوں سے بات کرو تو ایسے کہو، بس اتنا کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بولو تو اچھا بولو، اچھے انداز میں پیش آؤ۔ اتنی بہترین باتیں ہمارے قرآن میں، ایسی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہمارے نوجوان بچے پڑھے نا، 9 سبجیکٹ لے کے پڑھے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ کیا اس کی باتوں کو اپنے انگریزی زبان میں، اپنی ہندی اور دوسری زبانوں میں لا کر اپنے غیروں کے سامنے اپنے نوجوان بچے جو دین سے بے راہ روی میں گزار رہے ہیں ان کو اپنا تعارف نہیں کرا سکتے؟ یہ کرا سکتے، اگر آپ نہیں کریں گے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ سوال کیے جائیں گے۔ اس لیے خدا را اس بات کی حتی الامکان آپ کوشش کرتے رہیں، اپنے نکاح میں بھی سادگی سے اہتمام کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور خدا را خصوصاً آج کی رات کا اگر آپ اس میں بڑھ چڑھ کر اگر حصہ لیں گے تو آپ کو دیکھنے والوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، وہ بھی حصہ لیں گے، تو پھر آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں وبال جان بن جائے گا۔
گناہ کے ذریعہ آپ بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو اور بچوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت، اپنی قوت کو دین کے کام کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیاب والی زندگی عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت ہم سب کو عطا فرما، نیکی کرنے کی قوت اور اس کا جذبہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لیں، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما۔ خصوصاً ہم نوجوانوں کو دین کا راستہ سمجھنا، دین کے راستے پر چلنا، دین کے راستے کو اپنانا ان کے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ دین کو خوب سمجھنے والا بنا، اسلام کو خوب سمجھنے والا بنا، قرآن و حدیث کو خوب سمجھنے والا بنا دے، شریعت کو خوب سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ جس درجے تیری اور تیرے حبیب کی محبت ہمارے دل میں ہے، اے اللہ تیرے احکام اور حبیب کی اعمال سے ہم کو اتنی محبت عطا فرما، حبیب کے عمل اور سنتوں سے ہمیں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ ملکی سطح پر بھی پریشان ہیں، خصوصاً اے اللہ مقدس سرزمین وہذا البلد الامین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کی اگر یہی نشانی ہے تو یہ ہو کر رہے گی، اگر یہ ہو کر رہے گی تو مولا اس پرفتن زمانے میں ہم کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کو دین سمجھ کر اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اے اللہ ہماری وہ مائیں، اے اللہ وہ نوجوان، وہ یتیم بچے سسک رہے ہیں، دشمن کے حملے میں کسی کے ہاتھ اور پیر ضائع ہو چکے ہیں، کسی کی آنکھیں ضائع نابینا ہو چکی ہیں، اے اللہ کسی کی زبان بند ہو چکی ہے، اے اللہ بہت سارے بیمار پڑے ہیں، مریض پڑے ہیں، بہت سارے ایسے ممالک جہاں دشمن کے حملوں سے ان کے گھر اجڑ گئے ہیں، اے اللہ بہت ساری مائیں دشمن کے حملے سے بیوہ ہو چکی ہیں، بہت سارے وہ نوجوان جو اسلام کے نام پر انہیں قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، اڑا دیا گیا، بہت سارے وہ معصوم نہتے بچے، اے اللہ جن کے ماں باپ کو اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا، وہ یتیم و یسیر پڑے ہیں، اے اللہ پینے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے بوندوں کے لیے اے اللہ تڑپ رہے ہیں، ہمارے یہاں صحت مند نوجوان، صحت مند ماردار بجائے ان غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، بجائے ان غریبوں کا سہارا بنتے، بجائے ان غریبوں کے مددگار بنتے، بجائے ان غریبوں کے مسیحا بنتے، اے اللہ اپنے مال کو بے جا ضائع کر رہے ہیں،
شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں، اے اللہ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر نازیبا اور ناجائز الفاظ اور کام کر رہے ہیں، شراب کے دھت میں، شراب کے نشے میں، جو سال بھر شراب نہیں پیتا تھا اس سال کی خوشی میں اے اللہ شراب پینے کا عادی ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہو رہا ہے، صحبتیں خراب مل رہی ہیں، ماحول بہت بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے ان بچوں کو ان ماحول سے حفاظت فرما، اور ان بچوں کو بھی جو نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے مال کو بیجا غیروں کی عیدوں، غیروں کے عمل پہ اپنے مال کو ہوا کی طرح اڑانے سے حفاظت فرما، اے اللہ بیجا صرف کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں سچا دین ہم کو عطا فرما، تیری محبت ہم کو عطا فرما، نبی کا عمل ہم کو عطا فرما، صحابہ کا طریقہ عطا فرما، اولیاء کا طرز ہم کو عطا فرما، قرآن و حدیث کا علم ہم کو عطا فرما، اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے والا بنا، سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ جوانوں کو ادھر ادھر بھٹکنے سے اپنے ماں باپ کی فکر، ان کی خدمت، ان کے ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا نے 12 سال کی عمر میں اپنی کم عمری میں امت کو پیغام دے دیا کہ بڑھتی عمر میں ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے، ماں باپ کے لیے ضرورت مند بننا چاہیے، کمزور کندھوں کا سہارا بننا چاہیے۔ اے اللہ وہ ماں باپ جن لوگوں نے ہمیں خون جگر سے سینچ کر پالا پوسا بڑا کیا، پرورش کی، اے اللہ ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بنانے، اپنے مال کو، اپنی جان کو ان کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے باپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کی خدمت کرنے والا بنا، ہماری ماں کے رشتہ دار میں جو غریب ہے ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ اصل عمل طریقہ دین تو یہی ہے، اپنے پڑوسیوں کی خدمت، اپنے پڑوسیوں کی ضرورت مکمل کرنے والا بنا۔ جہاں جہاں ضرورت مند مسلمان جو اپنے کپڑوں کے لیے، اے اللہ اپنے چھت کے لیے، رہنے کے ٹھکانے کے لیے، اپنی غربت کے لیے سوال کر رہے ہیں یا نہیں کر سکتے، اے اللہ ان تک اپنی مدد پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی یہ جوانی، اپنا یہ مال، اے اللہ دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اس مسجد کا تعاون فرمایا ہے، اے اللہ یہ مسجد قیامت تک کے لیے ہے، اپنے تعاون کو بھی اس مسجد کے لیے قیامت تک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اعمال ہمارے مرتے دم تک کام آئیں گے، اے اللہ ہمارے مرتے دم تک ہمیں اس مسجد کے ساتھ محبت اور لگاؤ اور تعلق جستجو عطا فرما دے۔ اے اللہ دیگر مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے مرحوم کے نام یہاں آئے ہیں نام بنام ان سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، گھر میں بیٹھے جوان لڑکیوں کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ اس کالے قانون اور اندھے قانون سے ہم سب کی حفاظت فرما، شرعی اعتبار سے ہمیں محبت عطا فرما، تعلق عطا فرما، اور اسی حساب سے ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر جمعہ جو کہا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات ہیں، کوئی کاروبار والے، تجارت والے، اے اللہ نوکری کرنے والے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ترقی عطا فرما، اپنے آفس میں، اپنے جاب پر، اے اللہ ان کے مکانوں میں، دکانوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ بڑا قیمتی وقت لے کر لوگ یہاں پر اپنے نماز اعمال کو مکمل، نماز جمعہ کے اعمال کو مکمل کرنے آئے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ بار بار ایسی حاضری 5 وقت ہم سب کو عطا فرما دے، ان نمازوں کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے، ان بیانوں کے ذریعے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، رونقیں عطا فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً عرب اور مدینے کی حفاظت فرما، عرب و عجم کی بھی حفاظت فرما، ملک شام اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، برما و آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اے اللہ انہیں حوصلہ عطا فرما، صبر عطا فرما۔ اے اللہ روز ازل سے ہم کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو، یا ان کا ہم پر
حق ہو ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔